السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور اس میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے اشرف الحضرات انبیاء اکرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اشرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر پرستہ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں. محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کہاں تک بیان کی جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن آپ کے اخلاق و سیرت کا مجموعہ ہے. اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے. ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے. آپ اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ اترے، کپڑے دھو کر سکھائے، آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک دشمن آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت پر لٹکی ہوئی تھی اس کو لے کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے. اس دشمن نے کہا، بتا محمد، اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور کہا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. ایسے کئی واقعات جو کتب حدیث میں بھرے پڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنی اذیت دی، پھر بھی فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے. چنانچہ مورخین نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو اثر نو تعمیر کیا کیونکہ اس کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی. عمارات کی تعمیر میں سب شریک رہے مگر جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف اتنا سخت ہوتا گیا کہ 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے اور ہر شخص کی ایک ہی خواہش تھی کہ یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پائے. بالآخر ابو امیہ بن جعفر جو سب سے بڑی عمر والا اور جہان دیدہ تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کسی کو حاکم بنا کر یہ کام پایا جائے، تکمیل پہنچایا جائے. اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا حاکم ہوگا. اگلے روز سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دروازے پر پایا تو ھذا لا من الرجیم کے نعرے لگا دیے. یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست اور زیرکی سے تدبیر کی ایک چادر بچھائی اور ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر لے چلو. وہ پتھر جہاں تک لے جاتا گیا جہاں اس کو نصیب کرنا تھا. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ پتھر اس کی جگہ نصب کر دیا. اس طرح وہ جھگڑا ختم ہوا، ورنہ قریش مکہ معمولی بات پر برسوں برس جنگ کیا کرتے تھے اور یہ ایک بڑا کام تھا. محترم سامعین اکرام، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو مٹایا. اگر آج بھی کوئی شخص کسی قوم کا فائد بنتا ہے تو وہ جناب مدنی تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کی سیرت و اخلاق کا مطالعہ کر کے اس کو عملی جامعہ پہنائے. انشاءاللہ یہ ظلم و زیادتی یا وہ خرابہ یا وہ فساد یا زور و جرم یا خون و خرابہ جو آج دیکھنے کو آ رہا ہے انشاءاللہ خود بخود مٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور دنیا کے تمام انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لہو و قلم تیرے ہیں, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو خوب ترقی عطا فرمائے.